وکراہیۃ الموت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، حمد و ستائش اسی کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور آپ کے اصحاب پر۔ بزرگوں اور دوستو، ملک کی موجودہ صورتحال امت مسلمہ کے لیے لاہ عمل اس عنوان کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اس وقت پورے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کس قدر اسلام دشمن عناصر مسلم دشمنی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے مختلف غلط باتیں، نامناسب الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے، اور شاعر اسلام کے سلسلے میں لوگوں کو ورغلانے اور بہکانے کے کام جو ہے جاری ہے۔ اس وقت ہم شہر حیدرآباد کی اس مسجد میں بیٹھے ہیں، الحمدللہ کشادہ مسجد ہے، اللہ کے فضل و کرم سے امن و امان کے ساتھ کچھ کہا جا رہا ہے، ہم کچھ سن رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں مشرقی ریاستوں میں اس وقت تریپورہ کی جو صورتحال، پھر ہریانہ کے اندر گڑگاؤں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل ایک مہینے سے نماز جمعہ کے سلسلے میں باوجود اس کے کہ حکومت کی جانب سے اجازت اور مقامات کا مختص کیا جانا، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی سے، خاص طور سے جمعہ کی نماز کی ادائیگی سے روکا جا رہا ہے۔ یہ ایک منظم سازش ہے جو اس ملک کی آزادی کے بعد سے ہی چلی آ رہی ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ یہ چند سالوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک مسلسل سازشیں ہیں، مسلسل ایک گروہ ہے جو اس وقت ملک میں برسر اقتدار ہے، اور اس کی کوششیں پچھلے 70-80 سالوں میں جو ہے بہت منظم انداز میں ہوتی رہی ہیں۔ ان حالات کے اندر امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ حالات سے واقف رہیں، بلکہ اپنی منصبی ذمہ داری ادا کریں، اور خصوصاً اس کا نوجوان طبقہ یہ دیکھے کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا جو رول رہا ہے، اور ایک نئی تاریخ جو ہے بنائی جا رہی ہے۔ اس قدر نئی تاریخ بنائی جا رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ مسلمان، بلکہ وہ لوگ جو غیر مسلم تھے انہوں نے بھی اس ملک کی آزادی میں کام کیا تھا، اب اس آزادی کے پورے معنی تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر آزادی منصوبہ ہوتا ہے اور ایک نریشن ہوتا ہے، اور اس کو وہ پیش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان حالات میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ امت کا، خاص طور سے نوجوان طبقہ یہ دیکھے کہ اس ملک کو جس سمت لے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس میں چونکہ اس ملک میں ان کو رہنا ہے، ایک پیڑھی گزر چکی جس نے آزادی کی اس جنگ میں حصہ لیا، قربانیاں دی، اب وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب ایک پیڑھی وہ ہے جو اس وقت چل رہی ہے، وہ ایسی ہے جو درمیان کی ہے، اس نے دونوں طرح کے حالات دیکھے ہیں، لیکن اب جو نئی نسل آ رہی ہے وہ تو یہی سنتی رہے گی، تاریخ کی مست شدہ جو ہے کتابوں کو پڑھا جائے گا، پڑھوایا جائے گا، اور بتایا جائے گا کہ تمہارا رول اس ملک کی آزادی کے اندر کچھ نہیں ہے، تم بیرون ملک لوگ ہو، تم باہر سے آئے ہو، اور اس ملک میں جو رعایتیں تمہیں مل رہی ہیں اس پر جو ہے راضی ہو جاؤ، خوش رہو، اس سے بڑھ کر اور تمہاری جو ہے یہاں پر کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ ہمارے حق کو نہ صرف یہ کہ چھینا جائے گا، نکارا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا کہ اگر اس ملک میں رہنا ہے تو یہ کہنا پڑے گا، اور کہا بھی جا رہا ہے، اور آگے جا کے مزید اس کو بڑھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ کہو گے تو اس ملک کے تم وفادار، نہیں کہو گے تو اس ملک کے غدار۔ یہ کھانا پڑے گا، یہ پہننا پڑے گا، اس طرح زندگی گزارنا پڑے گا، اور مسجدیں ہیں، آذانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آذان ویسے بھی دی جا سکتی ہے، لہٰذا لاؤڈ اسپیکر کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اس کے برخلاف اس طرف دیکھا جا رہا ہے کہ ہر طرح سے جو ہے آزادی میسر ہے، ہر طرح سے جو ہے اشتعال انگیزیاں جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ تو ان حالات کے اندر نوجوانوں کو واقف ہونے کی ضرورت ہے، اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان حالات کا مقابلہ وہ کس طرح کرنے جائیں گے، اور ہم جیسے لوگ جو اس دونوں جنریشن کے درمیان کی نسل ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نوجوانوں کی تیاری کرائیں، ان کی تربیت کریں، ان کا ذہن بنائیں، ان کی فکر بنائیں، اور ان کو ان کے حقیقی جو ہے مقصد حیات سے وابستہ کریں۔
اور یہ کام صرف جماعتوں کا کام نہیں ہے، تحریکوں کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر امت کے فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نسل کی تیاری، اس کی تربیت، اس کی ذہن سازی، اس کی اخلاقی قدروں کو کنسٹرکٹیو رول پلے کرنے کی ان کو تربیت دے. ان کو بتائیں کہ آپ مشتعل نہ ہوں، آپ لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں، پست ہمت نہ ہوں. آپ کو اپنی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے، آپ کو اپنے مقصد حیات سے واقف ہونا چاہیے، اور آنے والے دنوں کے لیے اس ملک میں کس طرح آپ زندگی گزاریں اس کی تیاری، تربیت آپ کو کرنی چاہیے. اسلام جو عند اللہ مقبول دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سارے انسانیت کے لیے واحد فلاح کا راستہ ہے. ہم یہ بات جب کہتے ہیں تو اپنی صرف مرضی سے نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہمارے خالق نے یہ کہا ہے، اور ہمیں اس بات کا یقین کامل ہے، اس سے زیادہ یقین ہے جس طرح ہمارا موجود ہونا ہم کو یقین ہے، اس سے زیادہ ہمیں یقین ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک کوئی سرخروئی کا راستہ ہو سکتا ہے اور کوئی سربلندی کا راستہ ہو سکتا ہے تو اسلام سے وابستگی ہی میں ہو سکتا ہے، اسلام کی دعوت میں ہو سکتا ہے، اسلام کی اقامت میں ہو سکتا ہے. ملک کی موجودہ صورتحال کے اندر اقامت دین کے نفاذ کی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس میں صرف ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم امت مسلمہ کو اقتدار پر لانا چاہتے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب سے واقف ہو جائے، انسان اپنے رب کی تعلیمات سے واقف ہو جائے، انسان اپنی دنیاوی اور اخروی کامیابی کا ذریعہ تلاش کرے، اور انسانوں کے درمیان میں عدل و مساوات کا جو معاملہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ انسان نہ صرف ایک کہ آخرت میں کامیاب ہو بلکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے. یہی اسلامی حکومت اور اقامت دین کی مرضی و منشا ہے. بزرگوں اور دوستوں، ان حالات کے اندر خاص طور سے میں نوجوانوں سے کہوں گا، ہمارے بزرگوں سے کہوں گا کہ یہ جو بچے اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ماؤں کی گودوں میں ہیں، وہ بچے جو اس وقت ہمارا ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں، وہ بچے جو اس وقت کالجز میں ہیں، اسکولز میں ہیں، یونیورسٹیز کے اندر ہیں، ان کا جائزہ لے کے دیکھیے. اس وقت ہماری نسل کا ایک بڑا حصہ بہرا روی کا شکار ہے. اس وقت ہماری نسل کے ایک بڑے حصے کے پاس کوئی مقصد حیات محض نظر نہیں آتا. وقت کو ضائع کرنا، گھنٹوں بیٹھ کر ہوٹلوں میں، نکڑوں پر، چوراہوں پر، اپنے گھروں میں. اب تو فون کا ایسا مشغلہ آ گیا ہے کہ گھنٹوں فونوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بے تک کی باتیں، لا یعنی گفتگو، کوئی مستقبل کا منصوبہ نہیں. نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر وہ بچوں کو ذرا دور بٹھا دیجیے، دور بٹھائیے، ہم لوگ دور بیٹھو. نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرائم، مایوسی اور نا امیدی کی سی کیفیت اس وقت امت کے ایک بڑے طبقے کے اندر ہمیں ملتی ہے. شہر حیدرآباد پچھلے 3 ماہ کے اندر اگر آپ جائزہ لیں، زیادہ دور نہ جائیں، صرف 3 ماہ کا آپ جائزہ لے کے دیکھیں تو جتنے قتل ہوئے ہیں شہر حیدرآباد کے اندر، ان قتلوں کا سبب اور ان قتل ہونے والے لوگوں میں بڑا حصہ نوجوان مسلمانوں کا. اس کا سبب یہ کہ ان کے پاس کرنے کو کچھ کام نہیں ہے. مقصد حیات سے ان کے نہ ماں باپ نے واقف کروایا، نہ مسجد کے امام نے واقف کروایا، نہ کسی ٹیچر نے، کسی استاد نے ان کا ہاتھ پکڑا اور وہ ان کو چھوڑ دیا، بس زندگی ایسے ہی گزارے. جب یہ نوجوان 2-2 4-4 کی شکل میں بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو کا انداز آپ دیکھیے، ان کا رہن سہن آپ دیکھیے، ان کا پہناوا آپ دیکھیے، ان کی باڈی لینگویج آپ دیکھیے، بتاتی ہے کہ ان کی سوچ کس قدر پست سوچ ہے. جب آدمی فارغ ہوتا ہے تو اس فراغت میں شیطان اس پر غلبہ پا لیتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نوجوانوں کو مصروف رکھا جائے، بچوں کو بتایا جائے کہ تمہارا مقصد حیات اس دنیا کے اندر عام لوگوں کی طرح پیدا ہو کر مر جانا نہیں ہے. اس دنیا کے اندر کھیل کود میں لگ جانا، سیر و تفریح کرنا، خوب سے خوب تر اچھا کھانا، اچھے سے اچھا پہننا، اچھی سے اچھی سواری کرنا، یہ تمہارا مقصد ہے. کہ تمہارے رب نے تمہیں اس دین کا دائی بنایا، اس دین کا لمبردار بنایا. تمہارا مقصد حیات یہ ہے کہ تم اس دنیا کے اندر اللہ کے خلیفہ بنائے گئے ہو. تمہارا مقصد یہ حیات یہ ہے کہ اقوام عالم کے اندر
اب کوئی ہادی اور رہنما آنے والا نہیں ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وابستگی کا دم بھرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نبی کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی کی آمد کے بعد اور کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ اس حیثیت سے یہ امت آخری امت ہے اور اس امت کا ہر فرد داعی ہے، ذمہ دار ہے۔ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس دین کی سربلندی، اس دین کی اقامت کا کام انجام دے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ موجودہ حالات کے اندر یہ کام کیوں کر اور کس طرح ممکن ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ہم روز ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت پیش کی تو وہ تنہا اس دنیا کے اندر مومن تھے۔ دوسری مومنہ ان کی اہلیہ تھی حضرت سارہ، پھر بعد میں ان کے بھتیجے، پھر دوسری اہلیہ حضرت ہاجرہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں جانے کا حکم دیا گیا، وہ تو تنہا تھے اس وقت، اور ان سے کہا گیا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ باغی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے۔ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا تو آپ بھی تنہا تھے۔ تو ایک تنہا فرد اگر اس کو اس بات کا یقین کامل ہو جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور دین اسلام ہی میں میری نجات ہے، تو وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا بلکہ کام کرتا جائے گا۔ بزرگوں اور دوستو، ہم اکثر کڑتے ہیں، اکثر حالات کا رونا روتے ہیں کہ ان حالات میں ہم کیا کریں، جبکہ جو ہے صورتحال یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں۔ کہنے والے نے کیا زبردست کہا، ان کانت قوتنا لا تکفیہم فایماننا یکفیہم۔ کہنے والے نے زبردست کہا کہ شاید میری طاقت ان کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن میرا ایمان ان کے لیے کافی ہے۔ اس وقت سب سے پہلا کام امت مسلمہ کو اپنے ایمان پر کرنے کی ضرورت ہے، اور ایمان ایسا زبردست راسخ ہونا چاہیے قلب میں کہ بندے کو یقین ہو کہ اس روح زمین پر گرنے والا ہر پتا اللہ رب العزت کے اذن ہی سے گرتا ہے، اس روح زمین پر ہونے والا ہر واقعہ اللہ رب العزت کے اذن ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کائنات کا تنہا مالک، قادر مطلق ہے، اسی کی حکمرانی ہے اس پوری کائنات میں، خلقت میں۔ کوئی اور اس خلقت کا خالق نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی اس خلقت کے اندر دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، اور ہم جھوٹے خداؤں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ بزرگوں اور دوستو، اپنے نوجوانوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ جس رب پر تمہارا ایمان ہے وہ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، بعد میں بھی رہے گا۔ دنیا کے اندر فرعون آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، نمرود آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، یہ بات بتانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں جو سورہ آل عمران کی میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ سست نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی سربلند رہو گے، تم مومن ہو۔ تو سب سے پہلی شرط سربلندی کی ایمان ہے۔ ہمارا ایمان ہمیں سربلندی کا راستہ جو ہے راستے پر لگائے گا، تو سربلندی ایمان میں ہے۔ پھر دوسری چیز یہ بات بتانی چاہیے نوجوانوں کو کہ ایمان لانے والے کبھی جو ہے تساہلی، سستی، کاہلی اور دیگر جو ہے امراض میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی سورہ بقرہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں آزمائے گا، خوف سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، اور فصلوں کے تباہ ہو جانے سے اللہ تعالیٰ ضرور آزمائے گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت صبر کرنے والوں کے لیے۔ ان حالات کے اندر مشتعل نہیں ہونا ہے، صبر کرنا ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ پہم کام کرنا ہے، اسٹریٹجی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ہر فرد اپنی ذات پر کام کرے، اپنی اصلاح کا کام کرے، بے مقصد زندگی سے باہر آئے، بامقصد زندگی گزارے۔ ایمان، اس کے بعد صبر کے لیے ضروری ہے کہ مقصد حیات کو سمجھ کر پہم اس پر جو ہے کام کرتے رہنا ہے۔ میرا ایک دن دوسرے دن سے مختلف ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔
فرق ہونا چاہیے. تو میں دیکھوں کہ میں ایمان کے درجے پر کہاں ٹھہرا ہوں, عمل کے معاملے میں کہاں ٹھہرا ہوں, معاملات کے اندر میرا کیا طریقہ ہے. مجھے اس وقت اس ملک کے اندر اپنے کردار کے ذریعے سے دعوت دینے کی ضرورت ہے. قولی دعوت, جہاں ہم دعوت کا کام کرتے ہیں, بندگان خدا تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں, اور ہمارے رب کا حکم ہے پہنچائیں. ادعو الی سبیلی, کہا کہ میری راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ. تو دعوت کا کام میرا اپنا ذاتی مشغلہ نہیں ہے, بلکہ میرے رب نے مجھے کہا ہے. تو اس ملک کے اندر جہاں ہم قولی دعوت دیں گے, اس ملک کے باشندوں تک بات پہنچائیں گے کہ تمہارے بہت سارے رب نہیں ہو سکتے, بلکہ ایک خدا ہی تمہارا رب ہو سکتا ہے جو اصل خالق اور مالک ہے. دوسری طرف ہم اپنے کردار کے ذریعے سے بتائیں گے, مجھ پر ہونے والے ظلم کو میں برداشت کروں گا, مجھ پر ہونے والے الزامات کا میں مدلل انداز میں جواب دوں گا, اسلام پر ہونے والے رکیک حملے اس پر میں اس طرح اپنی تیاری کروں گا کہ میں اپنے دوستوں کو, اپنے جو ہے پڑوسیوں کو یہ بات بتاؤں کہ تمہیں جو انفارمیشن دی گئی ہے وہ غلط انفارمیشن ہے. اسلام تو یہ اور یہ ہے. اسلام تو اپنے ماننے والوں کو امن و امان کی تلقین دیتا ہے, حکم دیتا ہے. ایک شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے جو ہے ہاتھ اور زبان سے محفوظ نہیں ہے. کہا گیا پڑوسی, پڑوسی کی کوئی تعریف نہیں کی گئی کہ مسلمان پڑوسی ہے, غیر مسلم پڑوسی. تو میرے قریب کے بسنے والے, میرے ہمسایہ جو غیر مسلم ہیں, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین اسلام کا یہ داعی, یہ ماننے والا, اس کا کردار اچھا ہے, اس کا کیریکٹر اچھا ہے, یہ سچا ہے, جھوٹا نہیں ہو سکتا, اس کے ہاتھ سے, اس کی زبان سے, اس کے معاملات سے میں محفوظ ہوں. تو جب یہ میڈیا کی طرف سے جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اس کا ہم جواب دے سکیں گے. تو اس پر مجھے اور آپ کو صبر کرنا ہے, اس کی ہمیں تیاری کرنا ہے. اپنی ترجیحات کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہماری ترجیحات عام انسانوں کی طرح ترجیحات ہے, کماؤ, کھاؤ, خوب خرچ کرو, خوب سے خوب اچھی طرح زندگی گزارو. خاص طور سے نوجوانوں کو آپ دیکھیے, میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس وقت ملک کا مستقبل. آنے والے دنوں میں اور پروپیگنڈا بڑھے گا, اور صورتحال خراب ہونے جا رہی ہے. اس صورتحال کا مقابلہ اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کے کیریکٹر کے ذریعے سے آپ کو کرنا پڑے گا, آپ کی تیاری کے ذریعے سے آپ کو کرنا پڑے گا. تو وہ تیاری یہ ہوگی کہ آپ کی ترجیحات بدلیں. آپ کی ترجیح صرف کھانا نہیں ہے, اچھا پہننا نہیں ہے, بلکہ آپ کی ترجیح ہے کہ آپ کی شخصیت کس طرح جو ہے نکھر سکتی ہے, اور جو ہے ایک لیڈرشپ کی جو ہے کا رول پلے کر سکتی ہے اس ملک کے اندر. ہمارا نوجوان ماشاءاللہ بہت اچھا نوجوان, باصلاحیت نوجوان ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہو سکتے. اللہ نے ان کو خاص کر دیا, چن لیا اپنے ایمان کے لیے. اللہ نے ان کے دلوں کو اپنے ایمان سے منور کر دیا. تو اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے جسم سے, اپنی باڈی لینگویج سے دنیا کے سامنے جو ہے عملی گواہی دیں کہ مسلمان یہ ہوتا ہے. تو اس کی ترجیح بدلنی چاہیے. میری اور آپ کی ترجیح عام لوگوں کی ترجیح کی طرح نہیں ہو سکتی ہے. راتوں کو جاگنا, گھومنا پھرنا, کھانا, مختلف کاموں میں لگے رہنا, یہ نہیں ہو سکتا بزرگوں اور دوستوں. حالات اب بتا رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے اپنی ترجیحات کو بدلنا پڑے گا, کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا سوسائٹی کو. یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مسلمان اس ملک میں معاشی طور پر, معاشرتی طور پر بوجھ بنتے جا رہے ہیں. مسلمانوں کی پسماندگی کی یہ صورتحال ہے کہ ان کی آبادیاں اس وقت ملک کے لیے بوجھ بن رہی ہیں. یہ بات بتانے کی کوشش ہو رہی ہے, جبکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے بڑی مارکیٹ مسلمانوں کی اس وقت ہے. اکنامکلی مسلمان بہت زیادہ خرچ کرتا ہے, بہت زیادہ بیچتا ہے, خریدتا ہے, کنٹریبیوٹ کرتا ہے ملک کو, سوسائٹی کو, تجارت کے ذریعے سے, اپنے روزمرہ کی ضروریات کی زندگی کے ذریعے سے وہ کام کرتا ہے, وہ کنٹریبیوٹر ہے اس ملک کے لیے. لیکن بتایا جا رہا ہے کہ جو مسلمان بوجھ ہے. ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو اپنے لیول کو بڑھانے کی ضرورت ہے. کوئی ایک مسلمان ہمیشہ آٹو ڈرائیور نہیں ہو سکتا, اس کو نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایک مسلمان ہمیشہ ٹھیلا بنڈی جو ہے ڈھکیلنے والا نہیں ہو سکتا, اس کو آگے بڑھنا چاہیے, بزنس میں آگے بڑھنا چاہیے, پروفیشنلزم میں آگے بڑھنا چاہیے. اس کو بتانا چاہیے کہ دیکھو ہم کنٹریبیوٹر ہیں. تو سوسائٹی کو اگر آپ کنٹریبیوٹ کریں گے تو آپ کی بات مانی جائے گی, سنی جائے گی. اور یہ جو نیریشن اس وقت کریٹ کیا جا رہا ہے, اس سے آپ اس ملک کی آبادیوں کے اندر ایک نیا نیریشن جو بنائیں گے کہ نہیں مسلمان تو ایسا, تم جھوٹے. بزرگوں اور دوستو, دعوت کا کام, عملی دعوت کا کام, کنٹریبیوشن, خدمت, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. پھر
چوتھی چیز ہے خود احتسابی ہے، اپنا جائزہ لے کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر جو باتیں میں باہر کہہ رہا ہوں، اپنے گھر کے اندر کتنا جو ہے میں اس کو جو ہے نافذ کر رہا ہوں۔ لوگ سوال کریں گے کہ صاحب آپ شریعت اور شریعت کی دعائی دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹرپل طلاق کے مسئلے میں جو ہے آزادی ملنی چاہیے، آپ کہتے ہیں کہ جو وراثت کے معاملے میں آزادی ملنی چاہیے، آپ مسلم پرسنل لا کا رونا روتے ہیں دنیا کے اندر، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ مظلوم ہیں، یکساں سول کوڈ آئے گا تو اس ملک کے اندر ہماری اقلیتی جو کا موقف ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن آپ خود کتنا جو ہے اپنی شریعت پر جو ہے عمل کرتے ہیں اپنی عملی زندگی کے اندر؟ کیا آپ اپنی بہنوں کو وراثت دیتے ہیں؟ کیا آپ اپنے نکاح و طلاق کا معاملہ قرآن اور سنت کے مطابق حل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یا آپ باطل نظام زندگی کی طرف اپنے معاملات کو لے جاتے ہیں؟ آپ تجارت کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ سود لینا اور دینا حرام ہے، اور سود کھانے والا گویا کہ جو ہے شیطان کا جو ہے مس شدہ ہے، آپ یہ بات کہتے ہیں، لیکن آپ خود کتنا جو ہے انٹرسٹ بینکنگ کے اندر اور پرسنل مائکرو فائنانس کے اندر جو ہے سود لیتے اور دیتے ہیں؟ اس کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ احتساب بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم خود احتساب ہی نہیں کریں گے اپنے معاملات زندگی کے سلسلے میں، اب پوری زندگی کے سلسلے میں ہم ایسس نہیں کریں گے، اپنے آپ کو نہیں سدھاریں گے، تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور پانچویں چیز یہ کہ دعا، انابت۔ قرآن مجید میں کہا گیا وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اکثر یہ لفظ ہم پڑھتے ہیں کہ جب کسی کی موت ہوتی ہے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم کتنا اس کو سمجھتے ہیں، ہم کتنا اس کو سمجھتے ہیں؟ بہت بڑی بات کہی گئی۔ جب وہ مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں جانا ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، تو مجھے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میں پورا کا پورا میرے رب کا ہوں، اور اس پورے جسم پر، میری پوری زندگی پر، میری ہر چیز پر میرے رب کا اختیار ہے، اس کو اقتدار ہے، وہ جیسا چاہے گا میرے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اِنَّا لِلَّهِ، میں اللہ کی وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور مجھے اسی کی طرف جانا ہے۔ تو یہ بات ہم یقین کرتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے پاس ٹھہروں گا اور میرا رب مجھ سے حساب لے گا۔ بزرگوں اور دوستو، یہ حساب کی فکر کرنا اور حساب کے بارے میں سوچنا، مالک یوم الدین جب ہم کہتے ہیں تو ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہم سے جو ہے سوال کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس پر ہمیں جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں جانا ہے۔ میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں وہ حقیقی مومن بن جاؤں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ پھر آخری بات یہ کہ جیسے جیسے حالات ہوں، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے، اور خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب عین اس وقت جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے میرے لیے۔ آپ تصور کیجئے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ روز جزا کا مالک ہے، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ رب العالمین، عالمین کا رب ہے، ہم ایسے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جو رب العالمین ہے میرے اور آپ کے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ اس وقت ملک کی موجودہ صورتحال کے اندر میرے اور آپ کے کرنے کے کام ہیں۔ میں بدلتا ہوں، میرا گھر بدلتا ہے تو ضرور کوئی تبدیلی آئے گی۔ موجودہ حالات کے اندر، میڈیا کے اندر جو باتیں کہی جاتی ہیں اس کو دیکھ کر ہم بہت زیادہ کڑتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے خوف کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوف کے، اس رنج کے عالم سے دور فرمائے، ہماری ہمیں نجات دلائے، اس ملک کو نجات دلائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔